سب جانتے ہیں کہ برج خلیفہ انسانی انجینئرنگ کا ایک کیسا کمال ہے، ایک ایسی عمارت جو آسمان کو چھوتی ہے۔ لیکن پتہ ہے، اس کی اصل کہانی اس کی چمکتی ہوئی اونچائی میں نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسی بنیاد جسے بنانا تقریباً ناممکن سمجھا جا رہا تھا۔ تو چلیں آج اسی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کمال ہوا کیسے۔ ذرا سوچیں، یہ ٹاور اتنا اونچا تھا کہ لوگوں کو سچ میں لگتا تھا کہ یہ تو اپنے ہی وزن سے گر جائے گا۔ اور یہ کوئی مذاق نہیں تھا، کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ ایک حقیقی انجینئرنگ کا چیلنج تھا، ایک ایسا چیلنج جس نے دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور یہی تو سب سے بڑا سوال تھا، سب سے بڑا تضاد۔ دنیا کی سب سے اونچی، سب سے بھاری عمارت، اور وہ بھی صحرا کی نرم ریت پر، کیسے؟ یہ سوال ہی اپنے آپ میں ایک پہیلی تھا۔ اب ذرا اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف تو ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت، 828 میٹر بلند۔ اس کا وزن دیکھیں، 3.5 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ۔ اتنا وزن کہ تصور کرنا مشکل ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ نرم صحرائی ریت، کمزور زمین، یعنی ایک طرف پہاڑ جتنا بوجھ اور دوسری طرف ایسی زمین جو خود ہی مستحکم نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک دیو کو کانچ کے فرش پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا تھا؟ انجینئرز کو پہلے یہ سمجھنا تھا کہ وہ لڑ کس سے رہے ہیں، یعنی زمین کے نیچے آخر ہے کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی گہری اور تفصیلی تحقیق کی، سمجھے کہ ایک طرح سے اس میدان جنگ کا نقشہ تیار کیا۔ اور یہ کوئی عام کھدائی نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایک پورا سائنسی مشن تھا۔ آپ دیکھیں، 4 الگ الگ مرحلوں میں کام ہوا، جون 2023 سے شروع ہو کر اکتوبر تک چلا۔ انہوں نے زمین میں درجنوں سوراخ کیے، جنہیں بور ہولز کہتے ہیں، اور کچھ تو 140 میٹر گہرے تھے، یعنی تقریباً ایک 40 منزلہ عمارت جتنی گہرائی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ انہوں نے کراس ہول ٹوموگرافی جیسی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی۔ یہ سمجھ لیں کہ زمین کا ایک 3D ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کیا جا رہا تھا تاکہ اندر کی ہر ایک تہہ صاف نظر آئے۔ تو اس ساری تحقیق سے کیا پتہ چلا؟ جو کچھ ملا اس نے تو مسئلے کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ دیکھیں، نیچے صرف ریت نہیں تھی، وہاں تو کمزور بھری چٹانوں کی تہہ در تہہ تھیں۔ کیلکیورینائٹ، سینڈ سٹون، یہ سب ایسے پتھر تھے جو ذرا سا دباؤ پڑنے پر ریت کی طرح بکھر جاتے۔ سچ پوچھیں تو یہ کسی بھی انجینئر کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، ایسی زمین پر بنیاد رکھنا۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، ایسی زمین پر، ایسے کمزور زمین پر دنیا کی سب سے اونچی عمارت آخر بنے گی تو کیسے؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب انجینئرنگ کی پوری تاریخ بدلنے والا تھا۔ اور پھر اس ناممکن سے لگنے والے سوال کا جواب سامنے آیا، ایک شاندار حل کی شکل میں، پائلڈ رافٹ فاؤنڈیشن۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک ٹیکنیک کا نام نہیں ہے، یہ انجینئرنگ کا وہ کمال ہے جس نے برج خلیفہ کو حقیقت بنایا۔ اچھا، تو یہ پائلڈ رافٹ فاؤنڈیشن ہے کیا چیز؟ اسے سمجھنے کے لیے سوچیں کہ یہ ایک ہائبرڈ سسٹم ہے، یعنی 2 چیزوں کا ملاپ۔ پہلا حصہ ہے رافٹ، یہ کانکریٹ کی ایک بہت ہی موٹی، بہت بڑی سلیب ہوتی ہے جو عمارت کے پورے وزن کو ایک وسیع رقبے پر پھیلا دیتی ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے پائلز، یہ لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں جو زمین میں بہت گہرائی تک جاتے ہیں، بالکل درخت کی جڑوں کی طرح، اور عمارت کو نیچے موجود مضبوط چٹانوں سے جکڑ لیتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں حصے مل کر کام کرتے ہیں تو سمجھے جادو ہو جاتا ہے۔ یہ جو اوپر آپ رافٹ دیکھ رہے ہیں، یہ 3.7 میٹر موٹا ہے۔ یہ برف پر چلنے والے خاص جوتوں کی طرح کام کرتا ہے، یعنی وزن کو پھیلا دیتا ہے تاکہ پاؤں برف میں نہ دھنسیں۔ اسی طرح یہ رافٹ عمارت کو ریت میں دھسنے سے بچاتا ہے، اور نیچے جو پائلز ہیں وہ ان لنگروں کی طرح ہیں جو جہاز کو اپنی جگہ پر روکے رکھتے ہیں۔ یہ عمارت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ تو کتنے پائلز استعمال ہوئے ہوں گے؟ پورے 194! 194 بڑے بڑے مضبوط کنکریٹ کے پائلز اس ٹاور کو سہارا دینے کے لیے زمین میں اتارے گئے۔ اور ان کی گہرائی کتنی تھی؟ 50 میٹر! 50 میٹر! یہ تقریباً ایک 15 منزلہ عمارت کے برابر گہرائی ہے، اور ہر پائل کا ڈایا میٹر یعنی چوڑائی 1.5 میٹر تھی۔ صرف اتنی گہرائی میں جا کر ہی یہ ممکن تھا کہ ٹاور کا سارا وزن کمزور تہہ سے گزر کر نیچے کی مضبوط چٹانوں تک پہنچایا جا سکے۔
لیکن یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات ہے۔ اصل کمال صرف گہرائی کا نہیں بلکہ رگڑ یعنی فرکشن کا بھی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، اگر آپ ایک لکڑی کو گیلے مٹی میں گاڑ دیں تو اسے واپس کھینچنا مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ مٹی اسے چاروں طرف سے پکڑ لیتی ہے۔ اسی کو سکن فرکشن کہتے ہیں۔ تو یہ 194 پائلز صرف نیچے چٹان پر کھڑے نہیں ہیں، بلکہ 50 میٹر کی گہرائی تک مٹی اور پتھر انہیں سائڈوں سے بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک ایسی زبردست گرفت بنتی ہے جو ناقابل یقین حد تک مضبوط ہے۔ اچھا، تو یہ بنیاد صرف وزن سنبھالنے کے لیے نہیں تھی؟ نہیں، اس سے اور بھی بہت کچھ سہنا تھا۔ اسے قدرت کی دوسری طاقتور قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، صحرا کی تیز ہوائیں، اتنی اونچائی پر یہ ہوائیں عمارت کو ایک بہت بڑے بادبان کی طرح دھکیلتی ہیں۔ پھر زلزلے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور ایک اور چیز جسے سیٹلمنٹ کہتے ہیں، یعنی وقت کے ساتھ عمارت کا تھوڑا بہت زمین میں دھسنا۔ یہ بنیاد ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، خاص طور پر ہوا، جو اتنی اونچی عمارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج مانی جاتی ہے۔ اور اسی زبردست ڈیزائن کی وجہ سے آج برج خلیفہ دبئی کے شدید ترین طوفانوں میں بھی اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے۔ اور یہ بنیاد اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ اگر عمارت وقت کے ساتھ تھوڑا بہت دھنسے بھی، تو ہر طرف سے بالکل برابر دھنسے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے عمارت میں دراڑیں پڑنے یا اس کے ڈھانچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیاد صرف کنکریٹ اور لوہے کا ایک ڈھیر نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ انجینئرنگ میں ایک نئے معیار کی، ایک نئے دور کی بنیاد ہے۔ 828 میٹر۔ اب جب کوئی اس ریکارڈ توڑ اونچائی کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس آسمان چھوتی عمارت کے نیچے ایک ایسی عظیم بنیاد چھپی ہے جو اس سب کو ممکن بناتی ہے۔ ایک بہت اچھی بات کہی گئی ہے، انسانوں نے صرف ایک ٹاور نہیں بنایا، انہوں نے اپنی قابلیت کو تعمیر کیا، اور یہی بات اس پورے منصوبے کی اصل روح ہے۔ یہ صرف لوہے اور سیمنٹ کا کہانی نہیں، یہ انسان کے عزم، اس کی ذہانت اور کبھی ہار نہ ماننے والے جذبے کی کہانی ہے۔ تو اس سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ برج خلیفہ کی بنیاد نے انجینئرنگ کی دنیا میں جو کچھ ممکن سمجھا جاتا تھا اس کی تعریف ہی بدل دی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حدیں صرف ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، جب تک کوئی آگے بڑھ کر انہیں توڑ نہیں دیتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انسانی ذہانت اور جدت کی یہ طاقت ہمیں اگلے کس ناممکن چیلنج کو ممکن بنانے کی طرف لے جائے گی۔